أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون صدق اللہ۔ بنی اسرائیل کو اللہ جل شانہ اپنے انعامات احسانات یاد دلاتے ہیں۔ فرمایا یاد کرو ایک زمانہ وہ تھا فرعون جیسا سرکش ظالم حکمران خدائی کا دعوے دار تم پر مسلط تھا۔ کسی نے اسے خبر دے دی، کسی نجومی نے پیشین گوئی کر دی، بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا، بڑا ہو کر تمہاری سلطنت اور اس جھوٹی خدائی اور تمہارے اس ظلم اور جبر اور تمہارے اس کر و فر کو ختم کر دے گا، اس کی تباہی کا باعث بن جائے گا۔ فرعون نے جب یہ بات سنی تو اس کے ذہن میں یہ حل نکلا کہ جو بھی بنی اسرائیل کا بچہ پیدا ہو اسے ذبح کر دیا جائے، بچیوں کو خدمت کے لیے چھوڑ دیا جائے۔ چنانچہ ایسا ہی کیا، فرمان جاری ہوا اور بنی اسرائیل میں جو بچہ پیدا ہوتا اسے یہ ظالم ذبح کر دیتے، بچیوں کو چھوڑ دیتے۔ اللہ جل شانہ نے یہاں اپنی قدرت کو منوایا اور فرعون کے ارادوں کو خاک میں ملا دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل میں نہ صرف یہ کہ پیدا ہوئے بلکہ اسی فرعون کے گھر میں پرورش پائی، پلے بڑھے اور اسے خبر تک نہ ہو سکی۔ تو فرمایا یاد کرو فرعون سے ہم نے تمہیں کیسے نجات دی، کتنا ظلم اس نے کیا، بچوں کو ذبح کرنا، بچیوں کو زندہ چھوڑنا۔ وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، کتنی بڑی آزمائش میں تم پڑے تھے، ہم نے تمہیں وہاں سے نکالا۔ پھر ایک وقت یہ تھا، اسے بھی یاد کرنا چاہیے، فرعون ظلم اور جبر کی انتہا کیے ہوئے تھا۔ اللہ جل شانہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ بنی اسرائیل کو لیں اور یہاں سے نکل پڑے۔ ایسا ہی ہوا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو ساتھ لیا اور بستی سے نکل پڑے۔ فرعون کو علم ہوا تو وہ بھی تعاقب میں نکل پڑا۔ چلتے 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 منظر یہ بن گیا کہ سامنے دریا ہے اور پیچھے فرعون کی فوج تعاقب میں ہے۔ عجب پھنسے، اب کدھر جائیں، نہ سامنے کے رہے اور نہ پیچھے کے، اسے بند گلی کہتے ہیں۔ اللہ جل شانہ یہ واقعات بطور قصہ یا کہانی کے ذکر نہیں فرما رہے، بطور تاریخ اور افسانے کے ذکر نہیں ہو رہا، اس سے اہل ایمان نتائج نکالیں، قرآن پاک پڑھنے والے اس پر غور کریں اور اپنے لیے ہدایت کے پہلو نکالیں۔ تو اب یہ کہ سامنے دریا ہے اور پیچھے فرعون کی فوجیں ہیں، کدھر جائیں؟ یہ بند گلی ہوئی نا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جو ہمارا ہو جائے
اور ہماری طاقت کا ہاتھ، ہماری نصرت مدد کا ہاتھ جس کی پشت پر ہو جائے، پھر ہم یوں کرتے. وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، دریا سامنے ہے، اللہ نے فرمایا ہم نے اس دریا کو پھاڑ دیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ 12 قبائل تھے، 12 رستے بنا دیے، یوں پانی رک گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بنی اسرائیل دریا میں داخل ہو گئے. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم دریا سے نکل رہی تھی تو تعاقب کرنے والے دریا میں داخل ہو رہے تھے، فرعون اور اس کا لشکر. جب سارے دریا کے اندر داخل ہو جائے تو اللہ جل شانہ نے پھر دریا کو حکم دیا کہ مل جاؤ. دریا مل گیا اور فرعون اپنے لشکر سمیت اتنے بڑے دعوے، انا ربکم الاعلی، میں سب سے بڑا رب ہوں، یوں اس دریا کے اندر غرق ہو گئی. اللہ فرماتے ہیں، الفاظ بڑے عجیب ہیں کہ اغرقنا فانجیناکم واغرقنا آل فرعون وانتم تنظرون، ہم نے تمہیں نجات دی فرعون سے اور فرعون کو غرق کیا دریا میں اور تم دیکھ رہے تھے. یعنی یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا تم نے، تمہارے آباء و اجداد نے. آج ہم بھی جب قرآن میں بیان ہو رہا ہے تو گویا اپنی ایمانی آنکھ سے دیکھ رہے ہیں کہ یوں اللہ جل شانہ نے اپنی طاقت سے کیسے بنی اسرائیل کو دریا سے بھی محفوظ فرمایا، اس نے غرق نہیں کیا، رستہ دے دیا اور فرعون اور اس کے لشکر سے بھی بچایا. تو میں اور آپ اگر غور کریں کہ ایمان کتنی بڑی طاقت ہے، آخر ہماری مشکلیں اتنی بڑی مشکلیں تو نہیں جیسے یہ بنی اسرائیل کی مشکلیں تھی، جو بھی بچہ پیدا ہو ذبح کر دیا جائے، اور اتنی بڑی مشکل کے سامنے دریا ہے اور پیچھے فرعون کا لشکر ہے، کدھر جائے؟ تو اللہ جل شانہ نے انہیں ان مشکلات سے نکالا. تو میری آپ کی اتنی زیادہ اور اتنی بڑی مشکلیں تو نہیں جو اللہ کے بس سے باہر ہیں. ان اللہ علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر وہ ذات قادر ہے. اور اللہ جل شانہ ومن یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، اللہ سے جو ڈر جائے ایسے بند گلی سے رستہ نکالتے ہیں کہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا. تو آج بھی اگر ہم مشکلات میں ہیں تو ہمارے لیے نجات اسی شکل میں ہے کہ اللہ سے مدد مانگ لیں، اللہ کے ہو جائے. جو اللہ کا ہو گیا، دنیا ساری کے سارے منصوبے خاک میں مل جائیں گے، جیسے فرعون کے منصوبے خاک میں مل گئے اور بنی اسرائیل کو اللہ جل شانہ نے اس سے نجات عطا فرمائی. اللہ سمجھ دیں، عمل کی توفیق بخشے.